ناظرین، خلافت عثمانیہ کا دور ہماری اسلامی تاریخ کا وہ سنہری زمانہ ہے جو ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ مسلمان ایک بار پھر پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی پاکستان میں ریکارڈ توڑ مقبولیت کے بعد خلافت عثمانیہ کے بارے میں لوگوں کی دلچسپی بہت بڑھ گئی ہے۔ ہمارے ناظرین کی پرزور فرمائش پر ہم نہایت منفرد سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو خلافت عثمانیہ یا اوٹومن امپائر کے تمام صلاحیتین کے بارے میں باری باری نہایت تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو پیش خدمت ہے اس سیریز کا پہلا حصہ، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بارے میں ہے۔ 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی میں ترک سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ عین وہی وقت تھا جب منگولوں کے لشکر نے ہلاکو خان کی قیادت میں خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب امت مسلمہ اپنے بدترین دور سے گزر رہی تھی اور تتاریوں کے ہاتھوں ایک کے بعد ایک شہر تباہ ہو رہا تھا، تو ایسے میں امت مسلمہ کی ایک نئی اور عظیم الشان سلطنت کا بانی اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ عثمان غازی جب لڑک پن میں تھے تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پراثر صوفی شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادابالی عثمان کے والد ارطغرل غازی کے پرانے دوست بھی تھے۔ ادابالی اکثر اور بیشتر ارطغرل غازی کے ساتھ بات کرتے۔ عثمان غازی کی دی ہوئی تربیت میں شیخ ادابالی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کئی بار شیخ کے مہمان بنے۔ ایک مرتبہ عثمان غازی نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ ادابالی کو شادی کا پیغام بھیجا۔ لیکن شیخ ادابالی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے، تو انہوں نے عثمان غازی سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان غازی شیخ ادابالی کی درگاہ پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا ایک ہلال چاند شیخ ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئی۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے۔ اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھی۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک براعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ براعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی نے یہ خواب شیخ ادابالی کو بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غازی سے کر دیا۔ ابھی یہاں تاریخ میں پھر سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ کے مطابق شیخ ادابالی کی بیٹی مال خاتونی تھی اور انہی کے بدن سے ارحان کی پیدائش ہوئی۔ کچھ کے مطابق وہ عثمان غازی کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھی، جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاؤالدین پیدا ہوا۔ بہرحال اس خواب سے سبھی متفق ہیں۔ یہ خواب عثمان's ڈریمز کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ عثمان غازی کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے دانیوب تھے، اور 4 پہاڑ، کوئی طور، کوئی بلکن، کوئی کاف اور کوئی اٹلس تھے۔
بعد میں عثمان غازی کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی۔ شہر سے متعلق قسطنطنیہ دنیا کا شہر جسے عثمان غازی فتح نہ کر سکے، لیکن بعد ازاں ان کی اولاد نے یہ شہر فتح کیا۔ عثمان غازی کی مزید دلچسپ معلومات کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔